اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس قرآن کے بارے میں اختلاف کیا جا رہا ہے جو تمہیں اے آخری نبی تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے یہ پہلے ہی بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے کتاب کی طرف سے وحی کی طرف سے اللہ کے رسول کی رسالت کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ پس اے نبی تم اور تمہارے وہ ساتھی جو اس کفر اور الحاد اور شرک سے ایمان اور اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارے رب کی نگاہ ہے، اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکو، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا اور نہ جہنم کی لپیٹ میں ورنہ آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا دوست اور سرپرست نہ ملے گا جو تمہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکے، کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو صلاۃ قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرنے والے یا یاد رکھنے والے ہیں، اور صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آج کی نشست میں ہم نے سورہ ہود کے 10ویں رکوع کی آیات 110 سے
115 تک کی تلاوت کی اور اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اور اپنے آخری نبی سے خطاب کر کے دنیا کو یہ دکھانا اور بتا رہا ہے کہ یہ جو آج اللہ کی کتاب سے تم منہ موڑ کر بیٹھے ہو، اس کو جو تم نے پسے پوچھ ڈال رکھا ہے، اس پر تم جو اختلاف کرتے ہو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اور اس کے بعد جو پیغمبر آئے ان کے بھی ساتھ یہی ہوا ہے۔ ہر پیغمبر جو اللہ کی طرف سے یہ دعوت لے کر آیا کہ اپنے ایک رب کی بندگی کرو اور دوسرے جھوٹے الہوں کی بندگی سے اپنے آپ کو بچا لو، اس سے توبہ کر کے باز آ جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اگر وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا کہ ہم فیصلہ قیامت کے دن کریں گے، تو ہم کبھی کا ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان، فرقے بنانے والوں کے درمیان، اپنے آبا پرستی اور آبائی بناوٹی دین کے پیروکاروں کے درمیان اور اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کے درمیان فیصلہ کر دیتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ سخت قسم کے شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور انہیں یقین رکھنا چاہیے اور انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کسی آزاد اور خود مختار ایسے نہیں ہیں کہ ان کا رب ان کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے نہیں ہے، ایک ایک حرکت سے وہ باخبر ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اور اس امت مسلمہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے کہ کفر سے، شرک سے، بغاوت سے، سرکشی کی راہ کو چھوڑ کر اطاعت اور بندگی کی طرف پلٹا جائے اور ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہا جائے۔ اور نبی کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق اللہ کی ذات اور صفات اور حقوق اور اختیار میں شریک نہیں ہو سکتی۔ یہ جو صوفیہ کہتے ہیں کہ صوفیہ جو ہے وہ عبادت کرتے کرتے ایک ایسا مقام آتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات میں ضم ہو جاتے ہیں، یہ سب جھوٹی بات ہے۔ یہ خود فریبی ہے، نہ صرف خود فریبی ہے بلکہ خود پرستی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان ظالموں کی طرف بالکل نہیں جھکنا ہے، اور اگر ان کی طرف ذرا بھی جھکو گے، نبی کو کہا جا رہا ہے اور نبی کے ذریعے اس کے امتیوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اگر کفر و شرک کی طرف، بدعت کی طرف، فرقہ پرستی کی طرف، دین کو کاروبار بنانے کی طرف ذرا بھی جھکو گے تو پھر جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے۔ اور جہنم وہ جگہ ہے کہ جہاں کوئی ولی، کوئی دوست کسی کے کام نہ آئے گا، نہ آ سکتا ہے، اور اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو۔ یہ تم نے جو جھوٹے سہارے بنا رکھے ہیں کہ یہ ہمارے داتا اور دستگیر ہیں، یہ ہمارے مشکل کشا ہیں، یہ ہمارے غوث العظم ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ بچا لیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پہ میں دیکھوں گا کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو بظاہر میرے امتی لگ رہے ہوں گے، لیکن ان کو جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا۔ میں یہ پوچھوں گا کہ یہ تو میرے امتی معلوم ہوتے ہیں، ان کو کیوں جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی موت وفات کے بعد دنیا میں کفر و شرک کو خوب پرچار کیا، اور انہوں نے خوب ادھم مچایا، زمین پہ فساد پھیلایا۔ زمین کے اوپر سب سے بڑا فساد اپنے رب کے ساتھ سرکشی ہے، نافرمانی ہے، کفر اور شرک ہے۔ اور سب سے بڑا فساد ہے کہ یہ مزاروں کی پرستش کی جائے، ان کو بنایا جائے، ان کے اوپر مجاور بیٹھے ہیں، اور پھر ان کو دنیا کمانے کا ذریعہ بھی بنایا جائے۔
تو فرمایا ہے نبی آپ کو بھی یہ بات وارننگ ہے، اور آپ کے ذریعے آپ کے ماننے والوں کو اور تمام انسانیت کو دنیا کی زندگی میں ہے کہ اس جو برائی ہے اس کو نیکی سے ہی دور کیا جا سکتا ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اور یہ ان لوگوں کے لیے یاد رکھنے کی بات ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کو یہ احساس ہے کہ ان کا رب ایک مالک اور خالق ہے، اور ایمان کی راہ میں چلنے والوں کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، اور رات کے دونوں سروں پر، صبح اور رات میں، اور دن کے دونوں سروں پر، اور کچھ رات گزرنے پر، اور فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور اپنی اس قوم کو اپنے رب کے اس فرمان کی طرف، اپنے قرآن کی طرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے علماء کو یہ توفیق دے کہ وہ سچی بات اپنی قوم کے سامنے پیش کرے، سچا اور کھرا دین جو خالص اللہ کی بندگی کے اوپر بنیاد ہے، جس کی اور جس میں کسی اور کی کوئی شراکت داری نہیں ہے، اس کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔